बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अवाम हमारे साथ हैं, ओपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं। करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में इत्तेहादियों से राबता बढ़ाने पर इत्तफाक। तहरीके अदम एतमाद आने के बाद सियासी गहमा गहमी अरूज पर। पंजाब की सियासत में भी हलचल। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की तरीन हाउस आमद। ओन चौधरी और दीगर अरकान ने हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। एमक्यूएम वफ्द की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुल्की मफाद में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से तहरीके अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इत्तेहादियों से मुतल्लिक मामलात को अफवाहम व तफहीम से देखा जाए। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे। तहरीके अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं, अवाम हमारे साथ हैं। केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बायस ओपोजिशन को जल्दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में अज़म का इजहार किया गया कि करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में कोर कमेटी ने हतमी फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। कोर कमेटी इजलास को बताया गया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारे अरकान को खरीदने के लिए करोड़ों की पेशकश की जा रही है। हमारे अरकान को दुनिया के किसी भी मुल्क में पैसे पहुंचाने की पेशकश की जा रही है। डी चौक पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने पर इत्तफाक किया गया। इमरान खान ने मुल्क भर से कारकुन लाने की हिदायत कर दी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के तरीन ग्रुप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसमें तरीन ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि जहनी तौर पर हुकूमत से अलहदगी के लिए तैयार हैं। माइनस उस्मान बुज़दार पर इत्तफाक कर लिया गया। आपको बताएं कि लाहौर में नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर पहुंचे, जहां पर तरीन ग्रुप से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल में मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए तरीन ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप ने मुलाकात का मुतालबा किया कि हमें आइंदा टिकटों की यकीन दहानी कराई जाए। मुलाकात की तफसील से जहांगीर तरीन को आगाह करेंगे।
پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی اعلامیہ کے مطابق پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی قیادت کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ملک کے وسیع تر مفاد میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے تمام تر نکات سے بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس اعجاز شاہ کے چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں اتحاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا مسلم لیگ کاف سے اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا۔ وفاقی وزیر نارکوٹکس اعجاز چودھری برادران سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران اتحاد کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اون چودھری نے علی ترین اور مونس الہی کی ٹیلی فون پر بات کروائی۔ مسلم لیگ کے قائد اعظم اور ترین گروپ اور اس سے رابطہ ہوا۔ مونس الہی نے ترین سے ان کے والد جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی اور ملکی سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اون چودھری نے جہانگیر ترین کو پرویز الہی سے ملاقات بارے بھی آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ تاش کے پتے سارے پتے ہمارے پاس ہیں، یہ تین جو کر کے آخری کھیل تھا وہ اب نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت ہمارے لوگوں کو کروڑوں روپے کی آفرز کی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کے خریدنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جس کو آفر کی گئی اس نے پارٹی میں آ کر بتایا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملکی تاریخ کا مدر آف آل جلسہ ڈی چوک پر ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے 3.5 سال میں اصلاحات کی۔ جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل بند تھی، آج پاکستان ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پر کھڑا ہے۔ آج پاکستان میں گھر بن رہے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کور کمیٹی نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہم لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان نے پہلے کبھی بلیک میل ہوئے نہ پی ٹی آئی کبھی ہوئی۔ آپ اپوزیشن کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس حکومت نے نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی نے بلانا ہے۔ چاہتے ہیں ووٹنگ کے لیے اجلاس جلد از جلد ہو، دیکھتے ہیں کیا ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کو وزیر اعظم اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی اہم وضاحت۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر موقف دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر نے کہا کہ ایک بات واضح کروں، جو اقدام اٹھاؤں گا قانون اور رولز کے مطابق ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کیا کر رہی ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تو آپ کیا کہیں گے، جس پر اسد کیسر نے جواب دیا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا آئینی حق ہے، میں ویلکم کرتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن جماعتوں کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا آئینی حق ہے، میں اپنے خلاف اسے ویلکم کرتا ہوں۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر قانونی رائے لی ہے، یہ میرا کام ہے کہ ماہرین سے مشاورت کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میڈیا میں چل رہی خبروں کی تردید کرتا ہوں۔ ایک بات واضح کر دوں، جو اقدام اٹھاؤں گا قانون اور رولز کے مطابق ہوگا۔ سیاسی گہما گہمی بڑھنے لگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 27 مارچ کو وفاقی دارالحکومت دی چوک پر تاریخی جلسے کے اعلان کے بعد جمعیت علماء اسلام فے نے بھی اسلام آباد میں بھرپور قوت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام فے کے مطابق اضلاع کی تنظیموں کو اسلام آباد کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع تحصیل ویلیج کی تنظیمیں تیار رہیں، کسی بھی وقت قائد پی ڈی ایم کے اعلان پر اسلام آباد کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد کے ڈی چوک پر 27 مارچ کو تاریخی جلسے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری وفاقی وزیر اسد عمر، پی ٹی آئی رہنما عامر قیانی کی سپرد کی گئی ہے۔ اس سے قبل عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون بھی اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرے گی۔ ایک بیان میں رانا ثناء اللہ نے تمام مقامی تنظیموں کی ہدایت کی ہے کہ تیار رہیں اور جیسے ہی پارٹی اعلان کرے گی ڈی چوک کی طرف چل پڑیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے بلاول اور آصف علی زرداری پر لوگوں کو خریدنے کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ارکان کی جو قیمت لگائی جا رہی ہے اس سے باخبر ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آئینی ادارے ہیں، دونوں ادارے اپنے آئینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ بلاول کو تجویز ہے قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا ان کے شایان شان نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا سیاسی، جمہوری اور آئینی کے رخ کے مطابق مقابلہ کریں گے، تحریک عدم اعتماد کو شکست دیں گے۔ آئین سب کے لیے مقدس ہے اور ہم سب آئین کے پابند ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول سے سوال ہے کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کس نے کس سے رابطہ کیا، پوری طرح باخبر ہیں، بے خبر نہیں۔ جنہیں رابطہ کیا گیا انہوں نے ہمیں آ کر بتایا۔ میری جماعت کو اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کاف لیگ جلد اضلاع کی پارٹی ہے۔ اسد عمر نے اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور امریکہ افغانستان میں گئے تو پاکستان کو شدید نقصان ہوگا۔ مشکل حالات میں پاکستانیوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ ملک قربانی سے بنا ہے، اس لیے مزید قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد عمران خان کی واحد حکومت ہے جس میں تمام ریاستی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں حکومتوں نے اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ عمران خان نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو قوم کی ضرورت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس لیے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ پاکستان ایسا ملک بننے جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے پاکستانی رشک کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کے اختیار پر تحریری وضاحت سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا اختیار نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف کیس ہوئی۔ دوران سماعت فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کے اختیار پر تحریری معذرت جمع کرا دیے ہیں۔ ناظرین، پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے، پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی درخواست پر وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر 21 مارچ کو اٹارنی جنرل سے دلائل طلب کر لیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ پی بی اے کے وکیل منیر اے ملک نے کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے آرٹیکل 44(a) کے تحت عدلیہ اور جج کی آزادی کو متاثر کیا۔ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں جاری ہو سکتا ہے۔ آرڈیننس کا اجرا ایگزیکٹو پاور ہے جو عدالتی نظر ثانی سے مشروط ہے۔ انہوں نے صدر عارف الوی کو ٹویٹ کے سکرین شاٹ پیش کیے اور بتایا کہ صدر مملکت نے ٹویٹ کیا کہ 18 فروری کو قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ 18 فروری کو صدر پاکستان نے پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ پی ایف یو جے کے وکیل عادل عزیز قاضی نے کہا کہ 18 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈیول تھا جسے ملتوی کیا گیا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन को इमदाद फराहम करने का फैसला कर लिया है। जंग से मुतासरा यूक्रेन की इमदाद की सरगर्मियां तेजी कर दी गई हैं, जिसकी विफाकी काबीना से मंजूरी ले ली जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ये इमदाद यूक्रेन सिफारत खाने की जानिब से दरख्वास्त पर फराहम की जा रही है। इमदादी सामान पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। सामान में 100 खैमे, 500 कंबल, 500 बैग्स, 30 जनरेटर्स शामिल हैं। वज़ीर आज़म की NDMA को अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया की खरीदी की हिदायत कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल के बायस NDMA ने फ़ौज से ग़ज़ाई अशिया अद्वियात फराहम करने की दरख्वास्त की है। दस्तावेजात के मुताबिक पाक फ़ौज और NDMA को ग़ज़ाई अशिया अद्वियात फराहम करेगी। अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया के लिए अलहदा तैयारा भिजवाया जाएगा। मुसलमानों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उम्रा ज़ायरीन को खुशखबरी सुनाते हुए किरायों में नुमायां कमी कर दी है। किरायों में कमी के ऐलान के मुताबिक PIA ने मदीना जद्दा का 2 तरफा किराया 95,628 कर दिया। इससे कबल मदीना जद्दा 2 तरफा किराया 1 लाख से जायद था। PK 9759 लाहौर से जद्दा, PK 9741 इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज़ों के किरायों में कमी की गई है, जबकि PK 9731 कराची से जद्दा, PK 9735 पेशावर ता जद्दा की परवाज़ों के लिए किरायों में 5,000 रुपये की कमी की गई है। पंजाब कल्चर डे के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वज़ीर सकाफत ख़याल अहमद कास्तरों ने पंजाब की रवायती पग पहनाई। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर मौजूद हैं। शेख जाफिर, आगाह कीजिएगा। जी अहमद, बिल्कुल सियासी पारा जो है वो काफी हाई होता जा रहा है और इसमें मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। खवातीन MNAs का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहना था कि पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मेहनत और इखलास का अक्स नजर आता है। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खवातीन MNAs को काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि डी चौक का जलसा गेम चेंजर साबित होगा। मुस्तकबिल की सियासत में अपोजिशन का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासत को नई जहत अता की। इक़्तिदार की खातिर इकट्ठी होने वाली अपोजिशन जल्द दस्तों गिरफ्तार होगी। हम अपोजिशन के किसी भी इकदाम से खौफज़दा नहीं। मुल्क पायदारी माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सियासी इंतशार फैलाने वाले खुद जल्द मुंतशर हो जाएंगे। मुलाकात में अंदलीब अब्बासी, आलिया हमजा मलिक, सीमी बुखारी, डॉक्टर नशीन अहमद, रुबीना जमील, रुखसाना नवीद और शनिया लुत्फ शामिल थी। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, हाफिजाबाद में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाबी सकाफत के फरोग के लिए कल्चर डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। तलबा ने लुड्डी डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। आपको बताएं कि रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद नासिर, CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर हक नवाज समेत असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कल्चर डे को मनाने का मकसद पंजाब की सकाफत को फ़रोग देना और नौजवान नस्ल को अपनी रवायात और सकाफत से रोशनास करवाना है। इस दिन की मुनासबत से ज़िला भर के तालीमी इदारों में भी प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाए गए हैं। इस मौके पर बच्चों ने पंजाब के रवायती रक्स, लुड्डी डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। डिप्टी कमिश्नर समेत अफसरान, असातिज़ा और तुलबा ने रवायती लिबास शलवार कमीज और पगड़ी पहन रखी थी। कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब माइनॉरिटी एंड इंटरफेथ हारमनी पंजाब कामरान परवेज चौधरी की सालगिरह की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खुसूसी शिरकत। कामरान परवेज चौधरी ने गवर्नर पंजाब के हमरा सालगिरह का केक काटा। तकरीब में चेयरमैन इंटरफेथ हारमनी प्रोफेसर महमूद गजनवी, मुफ्ती आशिक हुसैन, चेयरमैन उलमा बोर्ड आसिम
مخدوم رانا منان، چودھری شہباز، کوارڈینیٹر اوورسیز چودھری منیر اور گورنر ہاؤس کے اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر کامران پرویز چودھری نے کہا کہ تمام علماء کرام کو ان کی سالگرہ کی شامل ہونا پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خوبصورت مثال ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو پوری آزادی ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے روز بروز کام کر رہی ہے۔ ناظرین، پنجاب کلچر ڈے کی مناسبت سے جیلانی پارک میں کبڈی مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے معروف کبڈی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی، وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اے ڈی جی پی ایچ اے منیب الرحمان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کبڈی مقابلوں میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کا کہنا تھا کہ کبڈی پنجاب کا قدیمی کھیل ہے۔ وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید بولے، کبڈی جسم کو تندرست اور دماغ کو چست رکھتی ہے۔ رانا محمد لیاقت علی کی صاحبزادی رانا شفاقت علی گوگا کی بھتیجی کی شادی سیاسی اجتماع بن گئی۔ شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین دریشک، بیرسٹر علی رضا دریشک، رضا حسین بخاری، خواجہ تنویر، مولانا محمد بھائی، راؤ منیر، ڈاکٹر معین مسعود، آر پی او ساہیوال، زمان وٹو، ایڈیشنل سیشن جج محمد عمران بھٹی، سپرنٹینڈنٹ جیل خانہ جات ملک محسن، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے چودھری فیاض، شیراز مرزا، دلاور حسین بھٹی، مرزا وقاص نے خصوصی شرکت کی۔ اپنے پلاٹ کے لیے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف احتجاج کرنے والے متاثرین کو حق دینے کے بجائے سوسائٹی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ متاثرہ احمد نامی شخص کو نامعلوم افراد کے اغوا کرنے کی کوشش عام شہریوں نے ناکام بنا دی۔ متاثرہ افراد احمد نے سوسائٹی کے مالکان کے خلاف تھانہ وابڈا ٹاؤن میں کارروائی کی درخواست دے دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں متاثرین نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا۔ یہ کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں آئے پولیس کی وردی میں تھے اور 2 لوگ سول وردی میں تھے۔ انہوں نے آ کے میرا نام پوچھا، انہوں نے کہا جی صاحب بلا رہے ہیں گاڑی کے پاس۔ جب میں گاڑی کے پاس گیا تو انہوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، وہاں ہاتھ پائی، زبردستی کوشش کی، لیکن میں نہیں بیٹھا۔ ایک بندہ جو گاڑی والا پولیس والا اندر بیٹھا، اس نے کہا جی اس کو ادھر ہی کھڑا رہنے دیں، صاحب آئیں گے سچے صاحب اس کو ادھر سے ہی لے جائیں گے۔ اگر مجھے کوئی جانی نقصان پہنچا، سوسائٹی مالکان نیو لاہور سٹی زیتون گروپ میاں اجاز اور میاں اجاز انور ذمہ دار ہوں گے۔ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے 2011 میں فائل لی تھی نیو لاہور سٹی کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 36 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کی جب تک انسٹالمنٹ پوری ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو دے دی جائے گی، پوزیشن دی جائے گی۔ لیکن بیٹا آج 12 سال ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم لوگ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جو ہمارا لیڈر ہے احمد بھائی، تو ان کو تھریٹ کیا گیا رات کے وقت۔ ہم لوگ اس میں کچھ پولیس والے تھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے، ان کو تھریٹ کیا گیا، گاڑی میں دھکے سے بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کافی دنوں سے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پہ۔ میں تو حیران ہوں، ہماری ایجنسیوں کو بھی نظر نہیں آ رہا اور کسی کو ہم لوگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور بارش بوڑھے ان کے 3 مرلے کے پلاٹ ہیں، انہوں نے جمع پونجی لگائی ہوئی ہے، اور عورتیں آتی ہیں سارے بچوں کو لے کے، معذور بچے ویل چیئر پہ آتے ہیں، اور کسی ایجنسی کو ہم لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اور اب ہم کب تک ہم لوگ صبر کریں؟ کہنا میں سی آئی اے اور ڈاکوں کے مابین پولیس مقابلہ، ڈکیتی اور قتل میں ملوث ملزم فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ ملزمان کی شناخت صفی اللہ اور قربان کے ناموں سے ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہنا میں سی آئی اے اور ڈاکوں کے مابین پولیس مقابلہ ہوا، ڈکیتی اور قتل میں ملوث ملزمان فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کی شناخت سیف اللہ اور قربان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مزید ڈیٹیل جانیں گے، ہمارے ساتھ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود ہیں۔ وسیم صابر بتائیے گا کیا مقابلہ ہوا؟ یہ کانا کا علاقہ تھا جہاں پر 2 ڈاکوؤں کو پولیس نے گرفتار کیا اور نشاندہی پر لے کر جا رہی تھی۔ قربان اور اس کا دوسرا ساتھی سیف تھا، جن کو گرفتار کر کے جیڈو گاؤں کانا میں ریڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر پہلے سے موجود ابری عمران اور 2 نامعلوم نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی انداز میں فائرنگ شروع کر دی، کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 گرفتار ڈاکو جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تاحال پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے فائرنگ کی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے رفو چکر ہونے کی کوشش کی۔ دونوں ملزمان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بینک ڈکیتی، ہاؤس رابری اور اس کے علاوہ
324 जैसे मुकदमात में लाहौर पुलिस को मौजूद थे, जो है वो मतलूब थे। जबकि कुर्बान अली की निशानदेही पर जो है वो जेडू गांव काना में रेड किया जा रहा था, जबकि इसका साथी जो है एक सैफ भी इसके साथ मौजूद था। सैफुल्लाह इंतहाई खतरनाक मुलजिम था, जो कि इससे पहले भी तकरीबन 50 से ज्यादा डकैतियों में लाहौर पुलिस को मतलूब था और दीगर जिला में भी ये डकैती की वारदात करता था। तहम अपने ही साथियों की फायरिंग से ये दोनों जो है वो डाकू हलाक हो गए हैं, जिनकी डेड बॉडी को जो है वो जनाब अस्पताल के मुर्दा खाना में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ताहाल फायरिंग करने वाले मुलजमान की निशानदेही जो है जी काना में सीआईए और डाकुओं के माबैन पुलिस मुकाबला हुआ। डकैती और कत्ल में मुलव्विस मुलजिम फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एमपीए मियां मामून जाफर ताडर ने मुलाकात की। मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का पीपी 69 हाफिजाबाद में दिए जाने वाले मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया गया। हाफिजाबाद में कामयाब जलसे की मुबारकबाद भी दी गई। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एमपीए मियां मामून जाफर ताडर ने मुलाकात की है। मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का पीपी 69 हाफिजाबाद में दिए जाने वाले मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। हाफिजाबाद में कामयाब जलसे की मुबारकबाद भी दी गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।